میری گزارش یہ ہے جماعت اسلامی سے بھی، پی ٹی آئی سے تو فضول بات کرنا ہی، کہ جو الیکشنز ہوئے ہیں، جو نتائج آئے ہیں اس کو تسلیم کریں. جن پر آپ کو اعتراض ہے، قانونی راستہ آپ کے پاس موجود ہے، اس کو اختیار کریں. ہم آپ کو بالکل نہیں روکیں گے، بالکل بھی نہیں روکیں گے. میں نے یہ بات کل بھی بتائی، دوبارہ بتاتا ہوں کہ بھائی اگر نتائج تبدیل کرنا اتنا آسان ہوتا ہے میں اپنے بھائی کو جتواتا. پہلے تو میرا بھائی ہار گیا، باقی یہ کہنا نتائج تبدیل ہو رہے ہیں، بڑی بات ہے. تو یہ جو ایک شہر کا مینڈیٹ ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کو کراچی شہر نے مینڈیٹ دیا ہے، اور یہ شہر کے لیے بہتر ہے کہ دونوں جماعتیں مل کر بیٹھیں اور آگے چلنے کا راستہ تلاش کریں. وہ بار بار کہتے ہیں جی پہلے ہماری تسلیم کرو جی، تو بھائی جتنی ہے اتنی تو مان رہے ہیں. آپ کہتے ہیں زبردستی ہم یہ کہیں گے نہیں آپ پہلے نمبر پہ ہو ہم دوسرے نمبر پہ، چلو بھائی آگے چلو، تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں جو 93 سیٹس بتائی گئی ہیں ہماری کیلکولیشن میں، ہماری سیٹیں 2-3 اس سے زیادہ ہیں جو ہمارے پاس ہیں چیزیں. اور یہ ہم الیکشن کمیشن سے بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان سے میں لے لوں ڈیٹا سارا. تو یہ جو 93 نمبر ہے یہ ہمارا 93 نہیں ہے، شاید یہ 95-96 کے قریب ہوگا. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جن پہ ابھی ہم نے ریکاؤنٹنگ کی چیلنج کیا ہوا ہے. مجھے نہیں پتا اس میں سے کتنی سیٹیں ہم جیتے ہیں، یا ہمارے خلاف جو ریکاؤنٹنگ کی درخواست ہے اس میں سے کتنی ہم ہارتے ہیں، مجھے نہیں پتا. لیکن جو ریزلٹس آ گئے ہیں، جو مختلف ڈسٹرکٹ سے میں نے چیک کروائے ہیں، ہمارا نمبر شاید تھوڑا سا 93 سے زیادہ بنتا ہے. تو یہ کوشش کرنا کہ میئر کسی جماعت کا بن جائے یہ ان کا حق ہے. جماعت اسلامی بھی کوشش کرے، ہم بھی کوشش کر سکتے ہیں، پی ایم ایل این بھی کوشش کر سکتی ہے، جے یو آئی بھی کوشش کر سکتی ہے. بھائی جب 10 سیٹوں پہ پرویز الہی کوشش کر کے وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے تو ایک جماعت والا بھی کوشش کر سکتا ہے. تو کوشش کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، ایفرٹس کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، بات کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن جس طرح ہم آپ کے مینڈیٹ کا احترام کر رہے ہیں اسی طرح آپ کو دوسری جماعت کے مینڈیٹ کا بھی احترام کرنا چاہیے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کراچی کا جو نتیجہ ہے، پیپلز پارٹی کی جو سیٹس ہیں وہ حیرت انگیز نہیں ہیں. جو حیرت انگیز نتیجہ ہے وہ جماعت اسلامی کا ہے. اس لیے کہ آپ 2018 کے الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں، 2015 کی بلدیاتی الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں، ضمنی الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں، حیدرآباد کے نتائج اٹھا کے دیکھ لیں، جماعت اسلامی کی پذیرائی اتنی آپ کو کہیں نہیں ملے گی. تو اچانک اگر کسی جماعت کی پذیرائی میں اضافہ ہوا ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے. پیپلز پارٹی کی جو پذیرائی ہے شہر میں اس میں رفتہ رفتہ اضافہ ہوا ہے، اور ہم مختلف مواقع پر اس کا ثبوت دے چکے ہیں، چاہے وہ ضمنی الیکشنز ہوں، چاہے وہ بلدیاتی الیکشنز ہوں، چاہے وہ جلسے ہوں، جلوس ہوں، ریلیاں ہوں. ہماری پارٹی کی تنظیم نے بہت محنت کی ہے. آپ کے جو رپورٹرز فیلڈ میں کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ شاید مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی ایسے الیکشن ہوئے ہوں جہاں پر پیپلز پارٹی کے امیدوار پیپلز پارٹی کے سامنے نہ کھڑے ہوئے ہوں. اس الیکشن میں 246 حلقوں میں شاید 4 یا 5 جگہیں ایسی ہیں جب پیپلز پارٹی کے لوگ پیپلز پارٹی کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. بہت جگہوں پہ لوگوں نے نامینیشن بھرے، بہت لوگ ناراض تھے. ہم نے راضی کیا سب کو، ہم نے مینج کیا ان کو، ہم نے بٹھایا ان کو. تو پیپلز پارٹی نے اپنا کام کیا اور ایک ایک یوسی کے اوپر ہم نے ورکنگ کی کہ ہم کون کون سی جیت سکتے ہیں. ہم محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور پچھلے پتہ نہیں کئی سالوں سے کر رہے ہیں. کراچی میں ترقیاتی کام کروا رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. کراچی کے گلی کوچے میں ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں. وہ سب ایک طرف. جماعت نے کیا کچھ نہیں، کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں، کوئی ایسا تنظیمی کام جو ہم نے کیا وہ نہیں ہے. پھر بھی اتنی سیٹیں آ گئی ہیں، پھر بھی پریشانی ہے کہ نمبر 1 ہم کیوں نہیں ہے. اگر کسی کے ذہن میں یا حافظ صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ میں بن گیا ہوں تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر نمبر ان کا پورا نہیں آیا تو ان کو اتنا اپسیٹ نہیں ہونا چاہیے. میں بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ میں جو میرا بھائی دوسری جگہ سے کھڑا جیت جائے گا، وہ ہار گیا، میں نے مان لیا. بھائی ہم تو اپسیٹ نہیں ہوئے، ہم نے ریکاؤنٹنگ کی درخواست بھی نہیں دی، ہم نے کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے بھائی الیکشن ہے، لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، ہمیں کسی اور کو زیادہ دے دیا. اسی طرح اپنی شکست کو کھلے دل کے ساتھ تسلیم کرنا چاہیے. شکست تو نہیں ہے سچ، میں نہیں کہوں گا کہ شکست ہے ان کی، وہ کامیاب ہوئے ہیں کراچی میں، لیکن کم از کم جو سیٹس آپ کو ملی ہیں، جو نمبرز آپ کو ملے ہیں، اس پر آپ کو
مان لینا چاہیے. اچھا صحیح بھائی، میں ایک سیکنڈ میں پھر دوہرا رہا ہوں. ہم نے کسی ڈسٹرکٹ سے 39 سیٹیں نہیں لی ہیں، کسی ڈسٹرکٹ سے. ہمارا جو میکسیمم نمبر ہے، میکسیمم نمبر کسی ایک ضلع سے ہے، وہ 25 سے اور کیماڑی سے ہے. ملیر سے 20 ہیں. تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کا لوگوں کو اظہار کر کے بتانا کہ پتہ نہیں کوئی قیامت آ گئی ہے، تو اگر قیامت آئی ہے تو اس کے بینیفیشری آپ ہیں، ہم نہیں ہیں. اچھا یہ بتا دیں کہ اب یہ بات واضح ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس اکثریت نہیں ہے میئر بنانے کے حوالے سے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کیا جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کر کے کراچی کا میئر کے لیے جو ہے نا وہ آگے بڑھے گی؟ کیونکہ اگر جماعت اسلامی نے یہ ڈیمانڈ کر دیا کہ میئر ان کا ڈپٹی میئر پیپلز پارٹی کا، تو اس پر پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہوگا؟ کیونکہ جماعت اسلامی اور حافظ نعیم تو پہلے سے سوشل میڈیا میں جو ہے نا وہ تو کراچی کا میئر بن چکے ہیں. دیکھیں، پیپلز پارٹی کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ میں نے کل بھی کہا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، ابھی بھی میں نے کہا کہ یہ مناسب ہوگا اور یہ شہر کے مفاد میں ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی جن کو مینڈیٹ ملا ہے اس شہر کے لوگوں کا، اس کو ہم کھلے دل سے تسلیم کریں ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو، اور ہم بیٹھ کر آگے چلنے کا لائے عمل طے کریں. میں ابھی یہ نہیں کہتا کہ جو چیز ہم ڈسکس کریں گے، آپس میں بات چیت کریں گے، اس میں میئر کس کا ہوگا، ڈپٹی میئر کس کا ہوگا. ابھی میں اس حتمی طور پر میں نہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں، نہ مجھے کہنا چاہیے. ہم بات کرنے کو تیار ہیں اور ہم راستہ نکالنے کو تیار ہیں. لیکن کل جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں تو بات ہی نہیں کروں گا جب تک میرے نمبر پورے نہیں کریں گے. بھائی نمبر آپ کہو گے بھائی 100 ہیں تو ہم 100 کہاں سے لا کے دیں گے آپ کو؟ اگر آپ کہو گے جی میرے 125 پورے کرو تو ہم کہاں سے پورے کریں گے آپ کے؟ ہم تو نہیں کر سکتے. نمبر جو آپ کے ہیں 100 ہیں، لیکن ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور اس حقیقت کے ساتھ، اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ جن جگہوں پہ آپ کو اعتراض ہے آپ قانونی راستہ اختیار کریں، جن جگہوں پہ ہمیں اعتراض ہے ہم قانونی راستہ اختیار کریں گے. ایک اور چیز میں کہہ دوں کہ یہ جو تاخیر کی بات ہو رہی تھی، پھر میں نے تھوڑا سا وہ پچھلا بھی چیک کیا کہ اس الیکشن کے جو نتائج ہیں وہ 30 گھنٹے میں آ گئے پورے شہر کے، 30 آورز. اس سے پہلے جتنے بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں کسی کے نتیجے بھی 30 گھنٹے میں نہیں آئے. اور جو جنرل الیکشنز ہوئے تھے 2018 کے، باوجود اس کے کہ اس کے اندر آٹومیشن کا جو نظام تھا وہ استعمال کیا گیا تھا، RTA سسٹم تھا، وہ جلدی ہو جانا چاہیے تھا، اس میں 4 دن لگے تھے.